نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نام سے بزنس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہاں کشمیر میں پہلے ایم وے کے نام سے ایک کمپنی آئی، اس کے بعد آر سی ایم کے نام سے، اس کے ساتھ ہی ایف آئی ایم کے نام سے، اس کے بعد ایف سی آئی کے نام سے، وی بلیور کے نام سے، ویوا مارٹ کے نام سے، ویسٹیج کے نام سے، اور آج کل فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے نام سے ایک کمپنی بہت سرگرم ہے۔ اس سلسلے میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ کمپنیوں کا یہ سسٹم شرعی اصولوں کے مطابق جائز ہے یا غلط ہے؟ دکانوں سے لیا ہوا سامان خریدنا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے، ایسے ہی ایم وے نام کی کمپنی کا سامان خریدا جائے، استعمال کیا جائے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ہے اس کمپنی کا سسٹم لے کر کے آگے چلانا، اور سسٹم لے کر آگے جب چلائیں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو اس کے ساتھ جوائن کرا کر کے پھر اس سے کمیشن لیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم لے کر کے آگے چلانا جو ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ ناجائز ہے۔ ان کمپنیوں میں سے کچھ کمپنیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمپنی ایک رقم لے لیتی ہے، اس رقم میں سے کچھ رقم کے بدلے میں کچھ سامان دے دیتی ہے، اور بقیہ رقم کمپنی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ آج تک یہ بتایا نہیں جا سکا کمپنی والوں کی طرف سے کہ یہ جو سامان کے علاوہ کی رقم آپ اپنے پاس بند رکھتے ہیں، یہ کس کھاتے میں آپ لے رہے ہیں۔ اور اس وقت جو فار ایور لیونگ پروڈکٹ کے نام کی کمپنی ہے، اس کمپنی والوں کا سسٹم یہ ہے کہ ایک بہت بڑی رقم لیں گے 30-40 ہزار روپے، اس کے بعد پھر اس رقم دینے والے کو ان کی کمپنی سے کچھ سامان اٹھانا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ یہ سامان اٹھا کر کے پھر کچھ رقم کا سامان لیا گیا اور باقی رقم کمپنی والوں کے پاس رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ شخص جس نے اپنے آپ کو اس کمپنی کے ساتھ جوائن کرایا، یہ جب بزنس زیادہ کرائے گا تو اس کو تھوڑا سا اور اونچا درجہ دیں گے، اور درجہ دینے کے بعد پھر اور زیادہ بزنس کرائے گا تو اور زیادہ اس کو کمیشن آتا رہے گا، یہاں تک کہ بعد میں اس کو آفر دیا جاتا ہے کہ تمہیں ایک گاڑی تک خریدنے کی بھی اجازت ہے، گاڑی تم کہیں سے اٹھاؤ اور پیمنٹ جو ہے وہ کمپنی کرے گی۔ بہرحال یہ مختصر طور پر ان کا ایک سسٹم ہے۔ اس سلسلے میں واضح ہے کہ ان کمپنیوں کے پروڈکٹس کو خرید کر کے خود استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن دوسرا جز اس کا جو ہے وہ یہ کہ آدمی ان کمپنیوں والوں کا ایجنٹ بن جاتا ہے، چاہے لفظوں میں اس کا نام ایجنٹ نہ ہو، کچھ اور ہو۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے لوگوں کو جوائن کراتا ہے، اور جوائن اس لیے کراتا ہے تاکہ جتنے زیادہ لوگ جوائن کریں گے اور جتنا زیادہ کمپنی کا بزنس پھیلے گا اتنا اس کو کمیشن ملتا رہے گا۔ یہ والا جز شرعاً ناجائز ہے، اور اس کے جائز ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور در حقیقت ان تمام نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جوائن کراتے جائیں اور ہم ان کو کمیشن یہاں سے دیں گے۔ اور جو آدمی بھی کمپنی کو جوائن کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کا سامان خریدے گا اور آگے بیچے گا، بلکہ وہ اس لیے جوائن کرتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو جوائن کراؤں گا اور دوسرے لوگوں کو اس کمپنی کے ساتھ جوڑ کر کے ان کا مجھے کمیشن ملے گا۔ اور کمیشن جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دکھاتی ہے کہ صاحب آپ کو اتنا کمیشن ملے گا، آپ کو اتنا کمیشن ملے گا، اور ہو سکتا ہے لوگوں کو کمیشن دیا بھی جا رہا ہو، مگر یہ در حقیقت دوسرے لوگوں سے فراڈ کر کے پیسہ جمع کرنا ہے اور آدمی کو کمیشن دینا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک ڈاکٹر پیشنٹ سے اپنی فیس لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر پیشنٹ کو کہے گا کہ آپ فلاں فلاں لیب پہ جا کر کے یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اور ڈاکٹر کا مقصد ہوتا ہے اس لیب والوں سے کمیشن لینا۔ یا اسی طرح سے مثلاً کوئی ڈرائیور کہیں ایئرپورٹ سے یا ریلوے اسٹیشن سے کسی مسافر کو اٹھائے گا اور کسی ہوٹل والے کے پاس لے جا کر پہنچائے گا، اور ہوٹل والے سے کہے گا میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آیا، مجھے اتنا کمیشن دے دو۔ یا مثلاً کوئی انسان کسی ادارے کے لیے بہت بڑا سامان خرید رہا ہے، مثلاً کسی گورنمنٹ کے ادارے کے لیے کوئی بہت بڑی شاپنگ کرنی ہے۔ اب یہ آدمی جا کر دکاندار سے کہتا ہے میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے کا مال تم سے خریدوں گا فلانے ڈپارٹمنٹ کے لیے، فلانے محکمے کے لیے، فلانے شعبے کے لیے، مگر یہ بتاؤ مجھے کتنا کمیشن دو گے۔ جیسے یہ سارے کمیشن ناجائز ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جو ان نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیوں کے یہ جو کمیشن ہیں اور یہ کمیشن شرعاً ناجائز ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سیمینار ہوا جس میں بزنس کے ماہرین بھی تھے اور علماء بھی تھے، اور یہ سیمینار ہندوستان کے مشہور شہر اعظم گڑھ جو یو پی میں ہے، وہاں یہ سیمینار ہوا تھا۔ وہاں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ، اس کے الفاظ یہ ہیں: نیٹ ورک مارکیٹنگ کے متعلق شرعی فیصلہ، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے مروجہ شکلیں مختلف خرابیوں کو شامل ہے۔ اس میں دھوکہ ہے، غرر ہے،
बाय को एक गैर मुतल्लिक चीज़ के साथ मशरूत करना है, एक मामले को दो मामलों से मुरक्कब बना देना है। यानी एक मामले को दो मामले से मुरक्कब मतलब ये कि एक आदमी कस्टमर भी बनता है और साथ में वो एजेंट भी बन जाता है। कस्टमर बनता है लिहाजा उनका सामान ख़रीदता है, और एजेंट बनता है लिहाजा इनका सामान आगे बेचता है। तो बैक वक्त एक आदमी ट्रेड भी कर रहा है और उसी मामले में वो कस्टमर भी बन रहा है। शरीयत इस तरह के मामले को कबूल नहीं करती। तो दो मामलों को मुरक्कब बना, और इसमें शिबह क़िमार है। शिबह क़िमार का मतलब होता है एक इंसान यहाँ से एक काम करेगा, या तो बहुत बड़ा नफ़ा आएगा या जितना हमने पैसा दे वो भी चला जाएगा। इसको कहते हैं शिबह क़िमार, यानी ये जुए से मिलती जुलती शक्ल है और ये नाजायज़ है। कहते हैं इस तरह के नाजायज़ खिलाफ शरअ बातें इसमें पाई जाती हैं। ख़रीदारों का असल मकसद सामान ख़रीदना नहीं होता, बल्कि वो गैर मामूली कमीशन हासिल करना होता है जिसकी कंपनी वालों की तरफ से लालच दी जाती है। इसलिए इन कंपनियों में शिरकत जायज़ नहीं है। चूँकि इसमें शिरकत करना जायज़ नहीं है, इसलिए दूसरों को भी इसमें शरीक करना और नीचे के मेंबरों के वसातत से कमीशन हासिल करना भी जायज़ नहीं है। लिहाजा अमवे से लेकर के फॉर एवर लिविंग तक की तमाम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के सिलसिले में शरई फ़ैसला यही है कि इनका प्रोडक्ट्स लेकर के इस्तेमाल करना जायज़ है, और इनका सिस्टम लेकर के दूसरों को इसमें ज्वाइन कराना इस गरज के लिए ताकि हमको बहुत बड़ा कमीशन मिले। यहाँ तक कि गाड़ियों के बड़े बड़े ख्वाब भी कंपनी वाले दिखा देते हैं, और इस ख्वाब की बिना पर ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करा करके पैसा खींचना शरअन जायज़ नहीं है।